بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ ایک ارشاد فرماتے ہیں، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ خسارے میں پڑے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ پھر ابو ذر غفاری تھوڑا پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، من ہم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ کون ہیں یا رسول اللہ جن کے بارے میں آپ اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم اکثرون اموالا الا من قال ہاکذا ہاکذا ہاکذا، کہ جن لوگوں کو اللہ نے کثرت مال دیا ہوا ہے وہ لوگ خسارے میں پڑے ہیں، الا مگر سوائے وہ لوگ جو دائیں بائیں آگے پیچھے سے خرچ کرتے رہتے ہیں، جو صدقات نکالتے رہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو غریبوں پہ بانٹتے ہیں، جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ آج دیکھیں مال کی کثرت کی جنگ چل رہی ہے، جس کو دیکھیں جس سے ملے، میرے پاس تو کچھ نہیں، کیا کرنا ہے، بس پیسہ جمع کرنا ہے۔ سخاوت نام کی چیز مٹتی جا رہی ہے، لوگوں سے سخاوت نکلتی جا رہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، پیسے کو مقصد بنایا جا رہا ہے، پیسے کو مقصد حیات بنا لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، انفق یبن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کیا کر، تو خرچ کر، تمہیں میں دوں گا، تمہارے اوپر پھر میں خرچ کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے اللہ کی۔ روزانہ روزانہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جب بھی صبح ہوتی ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بڑھا چڑھا کر دے، اور جو ہاتھ رو کے بیٹھا ہے، جو کنجوس ہے، جو خرچ نہیں کرتا، یا اللہ تو اس سے چھین لے۔ ایک دعا دیتا ہے اور ایک بد دعا دیتا ہے۔ دیکھیں خرچ کرنا سیکھیں اللہ کے راستے میں، اپنے بچوں پہ، گھر والوں پہ، بیوی پہ، دوستوں پہ۔ مہمان نوازی ختم ہو گئی، سخاوت کے قصے ختم ہو گئے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم کی سخاوت کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ فرشتے ملنے آئے ہوئے ہیں، فرشتوں اب نئے بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ ابراہیم نے یہ سمجھا کہ مسافر ہیں، یہ کہیں جا رہے ہیں۔ ان کو بٹھایا اور بیوی کو آنکھ سے اشارہ کیا اور فوراً کھانا تیار کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، وہ فرشتے تھے، وہ نہیں کھاتے تھے۔ لیکن مہمان نوازی چیک کریں، انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی، کہ انجان لوگ ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے بھی بچڑا ذبح کر دیا اور اس کو بھون کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھ لیں آج مہمان نوازی ختم، جس کو بھی کھانا کھلائیں گے، اکرام کریں گے تو صرف مطلب کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، سوائے مطلب کہ آج کل ملنا جلنا ختم ہو گیا ہے، دعوتوں کا رواج ختم ہو گیا ہے، مہمان نوازی کا رواج ختم ہو گیا ہے، اکرام کا رواج ختم ہو گیا ہے۔